نہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اللہ کے دوست لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کون سے ایسے پیارے بندے، مخلوق میں سے کون سے ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے اور دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کی صفات کون سی ہیں، کون سی ایسی عادات ہیں، اوصاف ہیں، کردار ہیں، اعمال ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ انہیں اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے، اور جب وہ اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں پھر اللہ ان پر بہت کرم فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور یہ آتا ہے کہ جب بھی اللہ کے پیارے کا ذکر ہو تو شاید یہی سمجھتے ہیں کہ وہ بزرگ جو بہت بڑی عبادات کر کے اس درجے تک پہنچے وہی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور یہ تصور کہ عام لوگوں میں سے شاید ایسا کم تصور پایا جاتا ہے کہ عام لوگوں میں چلتا پھرتا انسان جو اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہو، جو اپنے کاروبار پہ جا رہا ہو، جو اپنے گھر کے معاملات عام روٹین وائز چلا رہا ہو، اور وہ گھروں کے اندر رہنے والی اللہ کی بندیاں، وہ گھروں میں رہنے والی وہ خواتین، وہ عام روٹین وائز گھر کے کام کاج اور دیگر معاملات کرتے ہیں، ان میں سے کوئی شاید اللہ کا ایسا ولی نہ ہو، اللہ کے کوئی ایسی جو ہے وہ نیک اللہ کی بندی وہ ایسی نہ ہو، تو یہ ایک تصور کم سا ہوتا ہے۔ یعنی کسی ولی یا ولیہ کے بارے میں تصور وہی ہوتا ہے کہ جن کی شہرت ہو جائے، جن کا مزار بن جائے، یا حیات ہیں تو ان کی شہرت بہت زیادہ ہو، عام طور پر انہیں ہی ولی کہا جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ ولایت صرف انہی تک موقوف نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی جس سے بھی چاہے اپنے کسی پیارے بندے کی شان کو لوگوں پر ظاہر فرما دے، ان کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو ڈال دے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالی کسی سے دین کا فائدہ لے لے، دین کے قریب کر دے، راہ راست پہ لوگوں کو چلا دے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن آج جو بات ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ عام لوگوں میں بھی کئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جی ہاں، وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور آدمی اگر وہ اوصاف اپنے اندر داخل کرے تو وہ بھی اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور بن سکتا ہے۔ شرط یہی ہے کہ اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ، اور جو ہمیں رب حکم دے رہا ہے اور جو ان کے پیارے رسول ہمیں حکم دے رہے ہیں ہم اس پہ چلنے والے بن جائیں۔ جب بنیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ العزیز اللہ ہمیں بھی اپنا دوست بنائے گا، اپنا پیارا بندہ بنائے گا، اور ایسے لوگوں کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم اس ضمن میں پہلے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ سنتے ہیں کہ اللہ کن لوگوں کو پسند فرماتا ہے، اور جن کو اللہ پسند فرماتا ہے اگر واقعی کما حق ہو وہ اوصاف اس بندے میں داخل ہو جائیں تو وہ اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا پیارا بندہ ہوتا ہے۔ رب تعالی ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ارشاد فرمایا کہ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ یہاں وہ خوبصورت صفات بیان کی گئی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، خوشحالی اور تنگی کی حالت میں اللہ کی راہ میں دیے بغیر وہ نہیں رہتے، خرچ کرتے۔ انسان کے پاس بہت مال ہو، بہت مال، اس میں سے کچھ نکالے، ایسا تو ہوتا ہی ہے، عام طور پر لوگ نکالتے ہی ہیں، لیکن مال کم ہو یا تنگی کی حالت ہو اور ایسے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے انسان نکالے، یہ بہت بہت بڑی بات ہے، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں جو خوشحالی میں بھی دیتے ہیں اور تنگی کی حالت میں بھی دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں ہمارا اوورآل معاملہ جو ہے وہ کچھ جدا سا ہوتا ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، ہم اگر تندرست ہیں نا تو ہم اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے، ہم اگر خوشحال ہیں تو ہم اللہ سے اتنی دعائیں نہیں مانگتے، لیکن جیسے ہی ہم مرض کے اندر مبتلا ہو جائیں ہم دعائیں مانگتے ہیں، ہم مالی تکلیف میں آ جائیں ہم دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یاد رکھیں رب تعالیٰ کس آدمی کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ بے شک ایسی مشکل میں بھی اللہ سے ہی مانگنا ہے، دعا عبادت ہے، مومن کا ہتھیار ہے، کرنا چاہیے، لیکن ہم اپنے طرز زندگی پر تھوڑا سا غور کریں نا تو یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ جب ہم خوشحال ہوں تو پھر ہم رب سے دعا نہ کریں، شکر ادا نہ کریں، حالانکہ اب تو شکر زیادہ ہمیں بجا لانا ہے، رب اپنی نعمتوں میں اضافہ فرما رہا ہے اور ہم گویا کہ قولی طور پر یا فعلی طور پر ہم ناشکری کی طرف جا رہے ہیں، یا رب کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں ہم اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس دی ہوئی صحت کو نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں، تو یہ ہمارا اس کو ہم چینج کرنا چاہیے، اس زندگی کے انداز کو۔ خوشحالی میں ہو تو بھی شکر گزاری اور دعا مانگتے رہیں، پھر تنگی میں آئے تو بھی شکر گزاری اور دعا مانگیں۔ اللہ ایسوں کی دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے کہ جب ان کو حاجت نہ تھی اور وہ مانگ رہے تھے رب سے، اب جب ان کو حاجت ہوئی وہ رب سے پھر بھی مانگ رہا ہے تو اللہ ایسے کو جلدی عطا فرماتا ہے، ان کی دعا کو بھی جلدی قبول فرماتا ہے۔ تو خوش نصیب اور اللہ کے دوست اور پیاروں کی صفت میں سے پہلی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی اس آیت مبارکہ میں کہ وہ خوشحالی میں ہوں یا تنگی میں ہوں وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں اور وہ قرب پاتے ہیں اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کر کے۔ دوسری صفت بیان فرمائی والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، وہ غصے کو پی جانے والے ہیں، یعنی اپنے غصے کو ختم کرتے ہیں اور غصے کی وجہ سے انتقام نہیں لیتے، بلکہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، پھر نہ صرف درگزر کرتے ہیں بلکہ احسان بھی کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے لوگ کہ جن کی کوئی زیادتی کی، ظلم کیا، کچھ معاملہ کیا، وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہیں، جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے معاف کرتا ہے، درگزر کرتا ہے نہیں، بلکہ کچھ احسان بھی کر دیتا ہے۔ بزرگوں کی اس طرح کی کئی واقعات ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف معاف کیا بلکہ کچھ دے بھی دیا، احسان بھی کر دیا۔ اللہ ایسوں کو پسند فرماتا ہے۔ خوشحالی ہو یا تنگی ہو، منظر کے ناظرین اللہ کی راہ میں ضرور دیا کریں۔ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرنا
بڑی فضیلتوں والا کام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کو یہ اتنا کام پسند ہے، ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی اللہ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو وہ فضیلت دیتا ہے جو دوسرے مقام پر اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور یہ یعنی انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی فضیلت اللہ ان کو بھی دے رہا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ جو اللہ کی راہ میں رات کو خرچ کریں، دن میں خرچ کریں اور اعلانیہ کریں یا چھپ کر کریں، ان کا اجر اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے پاس ہے، اور اللہ ان کو اتنا عطا فرمائے گا، وہ رب ہی جانے اللہ انہیں کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ فضیلت انہیں عطا فرما دی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ہے ایسے خوش نصیبوں کا بیان جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کی بات جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، دینا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے پارے سے لے کر آخری پارے تک جگہ بجگہ اللہ نے ایسے لوگوں کے ذکر بھی فرمائے ہیں اور ایسے کو تذکرے بھی قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں اگر ہم پڑھتے ہیں تو ارشاد فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور فرمایا وہ کون ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ہم جو خرچ کرتے بھی ہیں نا، اللہ ہمیں ثواب دے گا، لیکن یاد رکھیں یہ دیا اللہ کا ہی ہوا ہے۔ فرمایا جو ہم نے دیا ہے رزق، اس میں سے خرچ۔ اگر اللہ نے اپنے دستے قدرت کو روک لیا تو یقین کیجئے پھر کوئی اور دروازہ ایسا نہیں ہوگا جہاں ہم اپنی چوری کو پھیلا سکیں گے۔ اللہ جب حکم دے رہا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں اللہ کی راہ میں بھی دینا چاہیے اور اس کی فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا بدل ہوگا، ضرور اللہ عطا فرمائے گا۔ اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ ہمیں پختہ بھروسہ ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ ہمیں ضرور اس کا بدل دے گا، اور کتنا بدل دے گا، رب بڑھا بڑھا کر دے گا۔ دنیا میں تو رب اس کو کئی گنا بڑھائے گا، اور آخرت میں تو اس کو اور اتنا اجر و ثواب کے ساتھ بڑھا دے گا، جس کے لیے اللہ جتنا چاہے اس کو دگنا فرما دے گا، اور یہ اجر و ثواب اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ رب کی راہ میں دینا، یہ مخلوق خدا کی مدد کرنا، یہ بہت اعلیٰ کام ہے۔ ایک ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان، زکوٰۃ تو مدنی چینل کے ناظرین فرض ہے، اور وہ ہم نے سے ہر ایک نے جو بھی نصاب کا مالک ہے اور جس پر اس کی شرائط پائی جاتی ہو، وہ اس مقدار کے مطابق زکوٰۃ اس کو نکالنا، دینا، یہ بالکل اس کی ذمہ داری ہے اور اس پر فریضہ ہے۔ اگر نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس شرعی گرفت میں آئے گا، اور پھر بھی اس کو زکوٰۃ تو بہرحال دینی پڑے گی۔ اگر پچھلے سالوں کی بھی نہیں دی تو اس کا حساب لگا کر جتنی بنتی ہو اس کو دے کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کے حوالے سے تاخیر ہوئی ہے۔ تو بہرحال زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہوں گا نا، سخاوت کے بڑے فضائل ہیں، اور سخاوت کا درجہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں سمجھا جاتا۔ عام طور پہ اس کو سخاوت کا وہ درجہ نہیں ملتا۔ بے شک زکوٰۃ دینا بھی ایک طرح کی سخاوت ہے، لیکن سخی جسے کہا جاتا ہے نا، وہ فرض سے تھوڑا فرائض سے باہر اوپر نکل جائے، یعنی فرض تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اب آگے کی طرف بڑھے، اب سخاوت کے زینے چڑھتا جائے۔ جیسے نماز تو فرض ہے اور نماز پڑھنے والے کو نمازی کہا جائے گا، لیکن نماز جو 5 وقت کی پڑھتا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ عابد کے درجے پر ہے، عبادت گزار ہے۔
کیونکہ عبادت گزار کا جو لقب ملتا ہے، عابد کا جو درجہ ہوتا ہے، اس میں ایک اس چیز کا غلبہ ہوتا ہے، بکثرت عبادت کرنے والا، راتوں کو جاگنے والا، دن کو روزے رکھنے والا، ایسا شخص عبادت گزار کہلاتا ہے۔ تو اسی طرح زکوٰۃ دینے والا تو فرض پر عمل کر رہا ہے، لیکن اب سخاوت کا درجہ اس سے آگے ہے، وہ آگے اور زینوں پر چڑھتا جائے اور پھر سخاوت کے وہ درجات کو طے کرتا جائے۔ یاد رکھیں، سخی اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کا پیارا بندہ وہ بن سکتا ہے، آدمی سخاوت کے ذریعے اللہ کا پیارا بندہ بن سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے حوالے سے بڑی فضیلتوں کو بیان فرمایا، یہاں تک کہ جنت کے بارے میں ارشاد فرمایا، الجنت الدار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ اللہ اکبر، جنت سخیوں کا گھر ہے، اسے یہ ارشاد فرمایا۔ سخی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے جسے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الناس وقریب من الجنہ وبعید من النار، کہ سخی جو ہے وہ اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور دوزخ سے وہ بہت دور ہے، بعید ہے۔ اور بخیل کے بارے میں کہا گیا کہ بخیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور ہے، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور ہے، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے، قریب من النار، نعوذ باللہ من ذالک، وہ جہنم کے قریب ہے۔ بخل بہت بری صفت ہے، بخل بہت بری صفت ہے۔ سخی، یہ ملشر کے ناظرین تھوڑا اس کی ڈیٹیل تعریف ہم سمجھ لیتے ہیں۔ سخی کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ سخی جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے عام طور پہ جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے، خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے۔ اور جواد اسے کہا جاتا ہے، جواد کے جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے۔ اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو سخی نہیں کہا جاتا، کہ رب کھانے سے پاک ہے، وہ کھلاتا ہی ہے، وہ دیتا ہی ہے، اس لیے جواد کہا جاتا ہے۔ تو سخی جو ہے وہ اسی کے مقابل میں جو دوسرا شخص آتا ہے وہ آتا ہے بخیل، آتا ہے بخیل آتا ہے۔ اور بخیل کیا ہے؟ خود عیش و عشرت کی ایک زندگی گزار رہا ہوگا لیکن اوروں کو ان کے حق نہیں دیتا، یا اوروں کی کوئی ایسی مدد نہیں کرتا۔ بخیل اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ بخل ایسی بری صفت ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کو قطعاً یہ پسند نہیں ہے۔ حدیث میں ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یبغض البخیل فی حیاتہ السخی عند موتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو ناپسند فرماتا ہے جو زندگی بھر بخل میں رہے اور مرتے وقت سخاوت میں آ جائے۔ آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا، جب موت کا فرشتہ گویا کہ انہیں نظر آ جاتا ہے، یعنی آثار نظر آ گئے کہ اب موت ہی ہے، اب کہتے ہیں ہاں بھئی صدقہ کرو، صدقہ جاریہ کرو، نیک طرف لگاؤ، یہ کرو۔ بے شک ثواب کا کام ہے، بے شک کرنا بھی چاہیے، مگر اللہ کو یہ شخص ناپسند ہے جو زندگی میں تو روکے ہوئے بیٹھا رہا اور جب موت کے وقت گویا کہ آیا تو اب کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو خرچ کرو، اب سخاوت کر رہا ہے۔ نہیں، بلکہ ہمیں اپنی زندگی حیات میں بھی جس وقت مال کی گویا کہ ہمیں ضرورت بھی ہے ہم اس کو خرچ کریں۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، تو جو سخی ہے اس نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ لیا، اب وہ شاخ اسے چھوڑے گی نہیں یہاں تک کہ اس آدمی کو جنت کے اندر داخل کر دے گی۔ سخاوت جنتی درخت ہے۔ اور کہا بخل یہ جہنم میں ایک درخت ہے،
تو جو بخیل ہوا اس نے اس شاخ کو پکڑ لیا اور وہ شاخ اسے چھوڑے گی نہیں جب تک جہنم کے اندر اسے داخل نہ کر لے۔ تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، سخاوت کے اندر کمی نہیں لانی چاہیے۔ سب سے مقدم وہ زکوٰۃ کا فریضہ، اس کے مال کے حقوق یعنی حقوق اللہ ادا کرے، پھر حقوق العباد، اس کے اپنے معاملات، جن کا نان نفقہ، جن کا خرچ، جن کی کفالت اس کے ذمہ لازم ہے، خوش دلی کے ساتھ ان پہ خرچ کرے، ان کو بھی دیتا رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر غربا، مساکین، یتیم، مسافر، محتاج، اپاہج، ان کی بھی مدد کرے۔ مساجد کی تعمیرات ہے، مدارس بنانا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول کہ جس میں لاکھوں لاکھ لوگ اس سے منسلک ہے، ہزاروں کی تعداد میں گویا کہ دین متین کی خدمت کرنے والے موجود ہیں، اور باقاعدہ ایک ایسے نظام کے تحت الحمدللہ دعوت اسلامی کئی شعبہ جات دین متین کی خدمت کے لیے وہ شعبہ جات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اور انہی شعبہ جات میں ایک شعبہ بھی یہ مدنی چینل بھی ہے۔ جی ہاں، یہ الیکٹرانک مبلغ جو آپ کو سارا دن کبھی حدیث کی باتیں، کبھی احکام شرع، کبھی نعت رسول، مختلف انداز سے دین متین کی خدمات یہ مدنی چینل سر انجام دے رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی تعاون کرتے ہیں آپ حضرات، مزید بھی کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایک انداز ہے کہ نہ صرف مسجد بنانا بلکہ مسجد بنانا بھی اور مسجد کے آباد کرنے کے اسباب اختیار بھی کرنا، کہ اس مسجد کو بنا تو لیا، آباد کیسے کریں گے؟ جی ہاں، ایسے آئمہ، ایسے مبلغین کی تیاری کہ مسجد بنے بھی اور آباد بھی رہے، مسجد پہ نمازی بھی آئیں، اور ان کے لیے جنہوں نے بنائی ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ لوگ اپنے بہت سے صدقات، عطیات، زکوٰۃ مختلف انداز سے مال نکالتے ہیں۔ آپ جہاں جہاں اپنے مال کے حقوق یعنی اپنے اقربا قریبی رشتہ داروں میں اس طرح کے حقداروں کو دے کر آپ دعوت اسلامی کے ساتھ بھی مالی طور پر یہ تعاون کریں، یہ تعاون آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور دعوت اسلامی دین متین کی خدمت میں اس مال کو خرچ کر کے انشاءاللہ العزیز بہت سا دین کا کام جو ہے وہ اس مال کے ذریعے سے جو ہے وہ کرے گی۔ دعوت اسلامی کا یہ پیارا مدنی ماحول ہے، اور اس میں بکثرت اس طرح کے معاملات آپ دیکھتے ہی ہیں۔ کسی نے پوری مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا۔ رمضان المبارک کی آمد ہوتی ہے تو ہزاروں کے اعتبار سے معتکفین مختلف دعوت اسلامی کے مدنی مراکز کے اندر اعتکاف کرتے ہیں۔ یہ مدنی مقصد یہی ہے کہ دین سیکھنا، دین سکھانا، اور اپنی اصلاح کرنی، دوسروں کی اصلاح کرنی۔ الحمدللہ اس کی تحت دعوت اسلامی یہ اپنا مدنی کام بڑھا رہی ہے، تو یہ ضرور آپ تعاون فرمائیں۔ ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرچ کرو اور شمار نہ کرو، خرچ کرو اور شمار نہ کرو کہ اللہ بھی پھر تمہیں شمار کر کے دے گا، اور فرمایا بند نہ کرو کہ اللہ تجھ پر بند نہ کر دے۔ اللہ ایسا روک کر نہ رکھو کہ پھر تم پر بھی وہ دروازے بند ہو جائیں۔ ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا، کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی کہ مگر دو فرشتے نازل ہوتے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ یا اللہ جس نے خرچ کیا نا تیری راہ میں تو اسے بدلہ دے، جس نے خرچ کیا تو اسے بدلہ دے۔ اور دوسرا کہتا ہے جس نے یا اللہ روکا ہے تو اس کے مال کو تلف کر دے، مال کو ضائع کر دے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع اگر ہاتھ میں آئے تو اسے ضائع مت کیجیے، آپ دیجیے، اس میں اپنا حصہ ملائے، انشاءاللہ العزیز اس کی ہم برکتیں دیکھیں گے، اور یہ مال کو خرچ کرنے والا کام اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے گا، اپنا دوست اور اپنا پیارا بندہ بنا لے گا۔ تو میں نے شروع میں ابتداء بھی عرض کیا کہ یہ ایسی صفات ہیں کہ جو ہم روزمرہ کے کام کاج کر دیں،
اپنے معاملات کریں، لیکن ساتھ ساتھ یہ اچھی صفتیں اپنے اندر پیدا کریں، تو ہم بھی اللہ کے پیارے بندے بن سکتے ہیں، اللہ کے دوست بن سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو تو مجھے یہی پسند آتا ہے کہ 3 راتیں نہ گزرنے پائیں اور اس میں سے کچھ میرے پاس رہ جائے، الا یہ کہ سوا یہ کہ مجھ پر دین ہو تو اس کے لیے کچھ رکھ دو، یعنی قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ مال رکھ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش دیکھیے کہ اگر سونا اور وہ احد پہاڑ جتنا ہو، میں 3 دن بھی اسے اپنے پاس جمع نہ رکھوں۔ مدرسہ کے ناظرین، یاد رکھیے کہ سخاوت اور اللہ کی راہ میں دینا، اس کا تعلق مال سے نہیں، دل سے ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں بڑا مال ان کے پاس ہے، خرچ کرنے کا دل نہیں، اور بہت ایسے لوگ ہیں کہ مال کم ہوتا ہے لیکن خوش دلی کے ساتھ دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ درجے اور فضیلت میں بھی بڑھ جاتے ہیں۔ ایک حدیث آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا، 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا، ایک شخص کے پاس کثیر مال ہے، یعنی کئی لاکھوں مال ہے، اور اس نے اس میں سے 1,00,000 درہم لے کر صدقہ کر دی، اور ایک وہ آدمی جس کے پاس صرف 2 ہی ہیں، وہ ان میں سے ایک کو صدقہ کر دیتا ہے، تو یہ ایک اس کا درہم ہے، دوسری طرف 1,00,000 درہم ہے، لیکن یہ فضیلت میں زیادہ ہے، یہ درجے میں زیادہ ہے۔ تھے ہی 2، گویا کہ اپنے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ عمر میں زیادتی کا سبب ہے۔ مسلمان صدقہ دے، عمر میں اس کی زیادتی ہوتی ہے، بری موت اس سے دور ہو جاتی ہے، اللہ بری موت کو اس سے دور فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس صدقے کی وجہ سے اس آدمی سے تکبر اور فخر کو دور کر دیتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے دل کی نرمی، دل کی انکساری، دل میں عاجزی، اور جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتا ہے، اس کا مقام بلند ہو دیتا ہے۔ تو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، ہم ہیں ہی اللہ کے عاجز بندے، جو دیا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نہیں دیا ہے تو دیا ہے تو آج اللہ کی راہ میں دیجیے۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمارا ہاتھ کسی کے آگے پھیلا ہوا نہیں، دینے والا ہے، اور نیچے والے ہاتھ سے روایتوں میں کہا اوپر والا ہاتھ فضیلت والا ہے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ نے جب بنایا ہے دینے والا تو اب روکے مت، اب اس کو دیں، اب اس کو دیں، اللہ کی راہ میں یہ خرچ کریں، تو اس کی ہمیں بہت زیادہ فضیلت اللہ عطا فرمائے گا۔ مدرسہ کے ناظرین، یہاں ایک اور طریقہ بھی آپ سے عرض کرتے ہیں۔ صدقات کے فضائل سنیں، سخاوت کی باتیں سنیں، تو کچھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، صدقہ کر نہیں پائیں گے، جب صدقہ نہیں کر پائیں گے تو یہ درجہ فضیلت کیسے حاصل کریں گے؟ آئیے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑی رحمتیں فرمائی ہیں، اور ایسے غریب لوگوں کے لیے بھی ایسے اعمال بیان کیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی شفقت اور رحمت ہے کہ آپ نے کئی اعمال ایسے ہیں جن کو آپ نے صدقے کے اندر شمار فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ لوگوں نے عرض کی اگر نہ پائے، فرمایا اپنے ہاتھ سے کام کرے اور اپنے کو نفع پہنچائے اور صدقہ بھی دے، کام کرے، محنت کرے، جو کمائے کچھ صدقہ بھی دے، اپنے آپ کو بھی نفع پہنچائے۔ عرض کی اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو یا نہ کرے، فرمایا کسی صاحب حاجت، کسی کام والے کی پریشانی پر اس کی مدد کر دے، اعانت کرے۔ عرض کی اگر یہ بھی نہ کوئی کر سکے، کہا نیکی کا حکم کرے، امر بالمعروف ہی کر لے۔ عرض کی اگر یہ بھی نہ کرے،
فرمایا شر سے باز رہے، یہی صدقہ اس کے لیے۔ یعنی اگر کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف بھی نہ دے، شر سے اپنے آپ کو روکے رکھے، یہی اس کے لیے صدقے کا ثواب۔ یہ وہ چند چیزیں، ہمارے دین نے تو کتنی پیاری باتیں ہمارے لیے۔ ہم کسی سے مسکرا کے بات کریں، اللہ صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ ہم کسی کی اعانت کر دیں، مدد کر دیں، اللہ ہمیں اس پہ صدقے کا ثواب دے گا۔ کسی محتاج کی مالی معاونت کی یا اس کے کام کے حوالے سے کوئی معاونت کر دی، گویا کہ ہمیں صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہ صفات اوصاف بیان ہوئے رب ہمیں ان کا باعمل بنائے اور ہم سب کو بھی اپنا پیارا بندہ بنا لے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دے